بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی منافق کی پہچان قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ must watch this video till the end۔ منافقین کے لیے سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے: بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ایسے لوگ جو سامنے میٹھے انداز میں بات کریں لیکن پیٹھ پیچھے برائی کریں، انہیں دوغلے، دو رخے یا منافق مزاج لوگ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہر ایسا شخص مکمل طور پر عقیدے کا منافق نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل نفاق کی علامت ضرور ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دوغلے پن کی حقیقت۔ ظاہری اور باطنی تضاد رکھنے والے لوگوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بدترین شخص وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، جو ایک کے پاس ایک بات کرتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسری بات کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں منافق لوگوں کی نشانیاں۔ یہ لوگ ظاہری طور پر اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل میں بغض رکھتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، یعنی جہاں فائدہ نظر آئے وہاں تعلقات بناتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرتے ہیں اور فتنہ پھیلانے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ عام زندگی سے متعلق منافقین کے حوالے سے ایک واقعہ۔ عام زندگی میں ایسے دو رخے لوگوں سے متعلق بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو آج کے دور کے منافق مزاج لوگوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعے کا عنوان ہے: دفتر میں دو رخا دوست۔ علی اور فہد ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ علی ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا، جبکہ فہد ظاہری طور پر اس کا قریبی دوست بنا ہوا تھا۔ فہد ہمیشہ علی کی تعریف کرتا، اس کے سامنے میٹھے بول بولتا اور کہتا: تم جتنے محنتی ہو تمہیں جلد ہی ترقی مل جائے گی۔ لیکن حقیقت میں فہد علی سے حسد کرتا تھا۔ وہ دفتر میں دوسرے ساتھیوں اور باس کے سامنے علی کی برائیاں کرتا، اس کی کامیابیوں کو معمولی ثابت کرتا اور موقع ملنے پر اس کے خلاف غلط افواہیں پھیلاتا۔ ایک دن علی کو معلوم ہوا کہ فہد ہی وہ شخص ہے جو باس کے سامنے اس کی شکایتیں لگا رہا ہے۔ جب علی نے فہد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور معصوم بننے کی کوشش کی، لیکن حقیقت آخر کار سب پر ظاہر ہو گئی اور باس نے بھی فہد کی چالاکی کو سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فہد کی ساکھ خراب ہو گئی اور کسی کو اس پر بھروسہ نہ رہا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہر مسکراتے چہرے پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ ظاہری طور پر اچھے مگر حقیقت میں نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اپنی باتیں اور راز ہر کسی سے شیئر نہ کریں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو حد سے زیادہ میٹھے بول بولیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ ہمیں ایسے دو رخے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ ایسے لوگ دنیا میں وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتے ہیں، لیکن آخر کار ان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ چلیں اب بات کر لیتے ہیں کہ منافق لوگوں سے کیسے بچا جائے۔ ایسے دو رخے اور منافق مزاج لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں حکمت، سمجھداری اور دین کی رہنمائی کو اپنانا چاہیے۔ یہاں چند اہم طریقے دیے جا رہے ہیں جو ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر مسکراتے چہرے پر بھروسہ نہ کریں۔ بہت سے لوگ ظاہری طور پر مخلص دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ صرف اپنے فائدے کے لیے قریب آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے وقت لیں اور ان کے عمل کو دیکھیں، نہ کہ صرف ان کی باتوں پر یقین کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی باتیں سب کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ دو رخے لوگ اکثر دوسروں کی کمزوریوں یا رازوں کو جان کر ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے اپنی نجی زندگی، منصوبے یا مسائل ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ مشاہدہ کریں اور چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے میٹھے بول بولتا ہے لیکن دوسروں کی برائیاں کرتا ہے تو ممکن ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی یہی کرتا ہو۔ ایسے رویے کو سنجیدگی سے لیں اور ہوشیار رہیں۔
منافق سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، ہر معاملے میں اللہ کی مدد طلب کریں کیونکہ وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں ہمیشہ کے گھر یعنی دنیا و آخرت میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دیہات کا ہمسایہ تو بدل سکتا ہے مگر ہمیشہ کا ہمسایہ نہیں۔ پانچواں یہ کہ زیادہ بولنے والوں سے فاصلہ رکھیں۔ ایسے لوگ جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جو غلطخوری کرتے ہیں یا ہر ایک سے شکایتیں لگاتے ہیں، وہ زیادہ تر دو رخی ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ حکمت اور نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ کو کسی پر شک ہو کہ وہ آپ کے پیچھے برائیاں کر رہا ہے تو فوراً غصے میں نہ آئیں، حکمت اور نرمی سے ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ خود ایماندار اور سچے ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہمیشہ دیانتداری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں اور ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آٹھواں اور آخری طریقہ جو میری نالج میں ہے وہ یہ کہ بدلہ لینے کے بجائے صبر کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فصلت کی آیت کا ترجمہ: برائی کو اچھائی سے دفع کرو، پھر وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا گہرا دوست ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ میرے پاس جو طریقے تھے وہ میں نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں۔ منافقین کے بارے میں بزرگان دین کے اقوال۔ منافقین کے رویے اور ان کے انجام کے بارے میں بزرگان دین نے بہت حکمت بھری باتیں کی ہیں۔ یہاں چند مشہور اقوال تفصیل کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق کی زبان میٹھی اور دل زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ اس قول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ منافق شخص بظاہر شیریں گفتگو کرتا ہے، نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، مگر اس کا دل حسد، بغض اور فریب سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان کے میٹھے الفاظ دراصل دھوکہ ہوتے ہیں۔ جو شخص تمہارے سامنے کسی اور کی برائی کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ دوسروں کے سامنے تمہاری برائی بھی کرے گا۔ یہ ایک زرعی اصول ہے جس کے ذریعے ہم منافق لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی برائیاں کرتا ہے وہی ہمارے خلاف بھی سازش کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق وہ ہے جو تمہارے سامنے محبت اور پشت پیچھے دشمنی رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان والا وہ ہے جس کے دل و زبان میں یکسانیت ہو، جبکہ منافق وہ ہے جو بظاہر دوست بن کر بات کرتا ہے مگر پیٹھ پیچھے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر تمہیں کسی کے الفاظ اور عمل میں تضاد نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ نفاق میں مبتلا ہے۔ جو شخص ایک موقع پر کچھ کہے اور دوسرے موقع پر اس کے برعکس عمل کرے وہ دو رخا ہوتا ہے اور ایسا شخص منافقین کی صفات رکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، منافق کی دو نشانیاں ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے اور اکیلے میں گناہوں سے باز نہیں آتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے مطابق حقیقی مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا خوف رکھے، جبکہ منافق وہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک بنے لیکن تنہائی میں وہی برے کام کرے جن سے وہ دوسروں کو روکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ منافق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے، یعنی منافق اتنا زیادہ جھوٹ بولتا اور دھوکہ دیتا ہے کہ وہ خود بھی اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہی سچ ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، منافق کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا جال بنتی ہے مگر وہی جال اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس قول میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے منافق کو مکڑی سے تشبیہ دی جو چالاکی سے جال بنتی ہے لیکن آخر میں وہی جال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی منافق اپنی چالاکیوں میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منافق وہ ہے جو ہمیشہ اپنی نیت کو چھپاتا ہے اور اپنے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے مطابق ایک مخلص مومن اور ایک منافق میں فرق یہی ہے کہ مومن کا دل اور عمل یکساں ہوتا ہے جبکہ منافق اپنی نیت کو چھپاتا ہے اور عمل کو اچھا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اسے نیک سمجھیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ منافقت کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جو انسان خود محسوس نہ کرے،
یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو نیک سمجھتے ہیں مگر ان کے اعمال میں نفاق پایا جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منافقت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنا اصلی چہرہ خود بھی بھول جاتا ہے۔ جو شخص ہر وقت دو رخا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک وقت کے بعد یہ بھی نہیں جان پاتا کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے اور وہ ہمیشہ دھوکہ دینے میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی بیجا تعریف کرے وہی تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے گا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے دو رخے لوگوں کو پہچاننے کا ایک آسان اصول دیا کہ جو شخص ہر ایک کی بیجا تعریف کرتا ہے وہی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے میں بھی سب سے آگے ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، منافق ہمیشہ اپنے مفاد کے مطابق حق اور باطل کو بدلتا رہتا ہے۔ یعنی منافق وہ ہے جو اپنے فائدے کے مطابق کبھی سچ کا ساتھ دیتا ہے اور کبھی جھوٹ کا، اور ہمیشہ حالات کے مطابق اپنے چہرے بدلتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ منافقت سے بھی اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو وہ کبھی بھی دو رخا رویہ اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ منافقین ہمیشہ دو رخا رویہ رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور خود بھی ہمیشہ اخلاص اور سچائی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق کی سب سے بڑی نشانی جھوٹ، وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے قول و فعل میں یکسانیت رکھنی ہوگی۔ آگے آپ کے لیے کچھ دعائیں بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ بھی نفاق سے اور منافقین سے محفوظ رہ سکیں۔ پہلی دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں نفاق، منافقت سے اور منافقین کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے منافقین کے شر سے بچا، اگر ان میں بھلائی ہو تو انہیں ہدایت دے اور اگر وہ شر پر قائم رہیں تو مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ تیسری دعا یہ ہے جس کا ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق اور بد اخلاقی سے۔ ایک اور دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے ہر حسد کرنے والے اور منافق کے شر سے بچا، ان کے مکر کو انہی پر لوٹا دے اور ان کی چالوں کو انہی کے خلاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تفرق، نفاق اور بد اخلاقی سے۔ اور آخری دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما اور ہر منافق، فاسق اور ریاکار کو مجھ سے دور کر دے، آمین۔ اگر ہم مستقل طور پر اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں تو اللہ ہمیں ایسے منافق اور دو رخے لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں نیک، سچے اور مخلص لوگوں کی صحبت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔